کا اٹیک جو جاری ہے ویسٹ بینک میں اس کی ان لوگوں نے مذمت کی ہے. غزہ میں بھی جو حملے ہو رہے ہیں وہ ان کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے. لیکن ان کے کنڈمنیشن سے، ان کی نندا سے، ان کی مذمت سے کیا اسرائیل حملے روک دے گا؟ نہیں. ہاں ان کی جرت سے روک سکتا ہے، لیکن وہ جرت یہ دکھائیں گے نہیں. خیر بڑھتے ہیں آگے. کچھ لوگوں کو یہ جو ایکسٹرا بول جاتا ہوں نا، تقریر کہتے ہیں، وہ اسے برداشت نہیں ہے. میں خبر دیتا ہوں، آپ کو خبر چاہیے، ہیڈ لائن سنو. غزہ ریزسٹنس فائٹرز ڈیل اسرائیلی کیجوالٹیز کلنگ ٹو. یہ بتایا گیا ہے کہ غزہ میں جو اسنائپر سے، میں نے ان کا ویڈیو دیکھا ہے. اب یہاں ویڈیو ہم دکھا ہی نہیں سکتے، ورنہ یہ ویڈیو یا تو اڑ جائے گا یا ڈیمونیٹائز ہو جائے گا یا کچھ ہم پر سینکشنز لگ جائیں گے. پہلے ہم جھیل چکے ہیں. تو وہ ہم نے ویڈیو دیکھا، بڑے ڈارک شیڈ میں القسام بریگیڈ نے ویڈیو بنایا. ان کے سنائپرز، ان کی یہ بڑی بڑی گولیاں اس میں وہ لگاتے ہیں، دور نشانہ لگاتے ہیں. کئی سو میٹر دور ہوتا ہے کوئی اسرائیلی فوجی کسی گھر میں، کسی ٹینک کے پاس، کہیں پر بھی ہوتا ہے تو اسے نشانہ لگاتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو یہ اسنائپرز جس طریقے سے اسرائیل کے اسنائپرز چھپ چھپ کے شکار کر رہے ہیں، القسام بریگیڈ کے بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی تازہ جو ویڈیو جاری کیا ہے، انہوں نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو فائنل نشانہ بناتے ہوئے مطلب اس کے بعد پھر انہیں نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فائنل نشانہ بناتے ہوئے دکھایا ہے. اور اس کے علاوہ جو القدس بریگیڈ بھی جو لڑ رہی ہے، اس نے بھی جو ہے ناردرن غزہ اسٹرپ میں ایک ملٹری وہیکل جس میں کچھ ملٹری ساز و سامان اسرائیل کا اور کچھ فوجی تھے، اسے بلو کر دیا، IED لگائی اور اڑا دیا. تو یہ وہاں پر جنگ جاری ہے. اب جلدی بڑھتے ہیں کیونکہ اب پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. عراقی ریزسٹنس نے جو ہے وہ ڈرون لانچ کیے حائفہ انڈسٹریل پاور پلانٹ پر، اور انہوں نے باقاعدہ ویڈیو جاری کر کے، یہ اننا کی ہیڈ لائن میں جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں، یہ 29 اگست 2024 کا آج ہی کا نقشہ ہے، آج ہی کا ویڈیو ہے جو عراقی ریزسٹنس نے جاری کیے ہیں. تو اور بتایا ہے کہ ہم نے حائفہ میں، اور یہ ریڈ جو بیچ میں دکھ رہا ہے، ہم نے یہاں پر آ کر حائفہ میں انڈسٹریل پاور پلانٹ کو ہٹ کیا ہے. لیکن اس بارے میں ایک اور خبر ہے دوستو کہ ڈرون صرف ایک نہیں تھا، ڈرون کئی تھے، اور ان میں سے ایک آدھ ڈرون جارڈن جو اسرائیل کا دوست ہے اس نے بھی انٹرسیپٹ کیا ہے. جارڈن کی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ہم نے جو ڈرون لانچ ہوئے تھے عراق سے، ان میں سے ایک آدھ 2 کو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیا ہے، انہیں مار گرایا ہے. اور عراقی میڈیا، عراقی جو گروپس ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایلون تبور انڈسٹریل ایریا پر ہم نے جا کر ہٹ کیا ہے. یعنی کچھ اور ڈرونز بھی گر سکتے تھے اس ایریا پر اگر عراق سے آئے ڈرونز کو انٹرسیپٹ نہ کرتا جارڈن. ایک ڈیڈلی انسیڈنٹ ہوا ہے IRGC کی فیسلٹی میں ایران میں، اور ایران کا یہ علاقہ، شہر، ریجن، آپ جو بھی کہنا چاہیں، وہ اصفہان ہے. اصفہان میں پہلے بھی کئی حادثے ہوئے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے اصفہان کا نام کب آیا تھا؟ جب ایران نے اسرائیل سے بدلہ لیا تھا اپریل میں، اور واپس ایک اسرائیل کا ڈرون آیا تھا، تب بھی اصفہان کا نام آیا تھا کہ اس نے وہاں پر ہٹ کیا ہے. IRGC کا یہاں پر ایک بندہ مارا گیا ہے. یہ بتایا گیا جب میں نے آرٹیکل پڑھا کہ بھائی یہ جو ہے گیس لیک ہوئی ہے، 10 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں بری طریقے سے، اور جو ہے ایک ایرانین ریولوشنری گارڈ کارپس کا بندہ مارا گیا ہے اصفہان صوبے میں ایران کے. تو IRGC نے اس بات کی جانکاری دی ہے آج ہی تھرسڈے میں، اور یہ ارلی آورس یعنی آج ہی جمعرات کو 29 اگست کو صبح کا یہ حادثہ ہے. خیر بڑھتے ہیں آگے. لوگ سوال اٹھا رہے ہیں یہ انسیڈنٹ ہی تھا یا کچھ اور تھا، یہ ایران جانتا ہے. کرنٹ رپورٹ نے ایک غبارہ دکھایا. یہ جو آپ کو جہاز نما دکھ رہا ہے، یہ غبارہ ہے، اور یہ غبارہ جو ہے وہ انٹیلیجنس جٹاتا ہے، سرویلانس کرتا ہے. یہ اسرائیل نے لگا رکھا تھا حزب اللہ سے لگتے یا صدرن لیبنان سے لگتی اپنی سرحد پر، اور یہ پوری حزب اللہ کی حرکتوں پر نظر رکھتا تھا. لیکن کچھ مہینوں پہلے حزب اللہ نے اسے ٹپ سے نیچے گرا دیا، گولی وولی مار کے اور ڈرون ٹکرا کے. اس سے بڑا مضبوط تھا. یہ ہوتا ہے بڑا مہنگا. اب یہ خبر ہے اس کے بارے میں، اس کا نام جو ہے اسکائی ڈیو ہے. اسکائی ڈیو سرویلانس بیلون جو ہے اب شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اسے بند کیا جا رہا ہے. اس کی مرمت نہیں کی جا رہی کیونکہ اس کی مرمت میں ایک تو 2 سال لگ جائیں گے، اتنا برا زخمی ہوا ہے. دوسرا یہ بڑی مہنگی مرمت ہوگی، اور اسرائیل ابھی ادھر پیسے اتنی مہنگی ہوگی کہ اسرائیل ادھر پیسے خرچہ نہیں کرنا چاہ رہا. تو بہت بڑا بلون ہوتا ہے سرویلانس کا. یمن کے حوثیز نے اعلان کیا ہے کہ بھائی جو ہم نے وہ سونیون نام کا ٹینکر مارا تھا ریڈ سی میں، اس میں تو لاکھوں لیٹر تیل بھرا ہوا تھا، کئی لاکھ گیلن.
وہ تیل ٹپک رہا ہے سمندر میں، اور سمندر کی جو زندگی ہے، ایکویٹک لائف ہے، اس کے لیے بڑی ہارمفل ہے وہ. دنیا نے بھی اس پر فکر جتائی. اس میں آگ لگی ہوئی ہے ٹینکر میں. ٹینکر شپ کو کہتے ہیں جس میں وہ ہوتے ہیں ٹینکرز، آئل ٹینکرز نہیں ہوتے جس میں تیل ادھر سے ادھر جاتا ہے تو وہ جہاز ہی آئل ٹینکر ہے. تو کہا ہے کہ بھائی اس میں آگ لگی ہوئی جہاز میں، ٹینکر بھی بلاسٹ ہو گئے تو بس کانڈ ہو جائے گا. تو ایسا کرو، سب نے عرض کیا بھائی یمن سے، حوثیز سے، کہ بھائی ہمارے اس جہاز کو نکالنے دو ریڈ سی کو. تو انہوں نے یورپ کو اس بات کی اجازت دی ہے، یمن کے حوثیز نے، کہ آپ اس جہاز کو کھینچ کر ٹو کر کے کچھ بوٹس اور کچھ چھوٹے جہازوں کے ذریعے لے جا سکتے ہیں. ہماری اجازت ہے، جب تک آپ اسے لے جائیں گے ہم آپ پر کوئی حملہ نہیں کریں گے. ہاں پھر وہاں پہنچ کے کنارے لگا کے پھر ادھر مت آنا. تو یہ سارا بتایا گیا. یہ اس جہاز کی تصویر ہے جس کی ڈیک پر آگ لگی، اور تصویر بھی 2-3 دن پرانی بتائی جا رہی ہے. اب یہ السٹریٹو امیج ہے یا اوریجنل ہے میں دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے نہیں کھینچی ہے، سوری. کچھ چیزیں ہمارے سورس سے ہی آتی ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک خبر اور ہے، کرنٹ رپورٹ نے یہ خبر درج کی ہے کہ امریکہ نے عرب کنٹریز کو انکلوڈنگ لیبنان اس بات کی جو ہے جانکاری دی ہے اور الرٹ کیا ہے کہ ایران اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے اسرائیل پر، یعنی اگلے 2 سے 3 دن میں اسرائیل کے اوپر اسٹرائک کرے گا ایران. اور یہ لیبنیز MTV چینل نے بتایا ہے، یہ نیوز چینل ہے، اور انہوں نے بتایا کہ امریکن سورسز نے انکلوڈنگ لیبنان عرب کنٹریز کو یہ انفو مہیا کروایا ہے کہ آپ لوگ الرٹ رہیں، 2-3 دن میں اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو یو مسٹ بی الرٹ. On the other hand, Iran's ally Hezbollah has also scaled back its operation against Israel for reasons that remain unclear. اس کے علاوہ ہزبولہ نے بھی اپنے آپریشنز بڑھانے کا تیاری کر دی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزن سمجھ میں نہیں آتا. دوسرا، اس نے حملے تیز بھی کرتی ہیں ہزبولہ نے. سبھی لوگ لگ بھگ جنگ کے لیے تیار ہیں. ایران کے پریس ٹی وی نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جسے شاید آپ سنبھال کر رکھیں گے، اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ غزہ کی 20-22 لاکھ آبادی میں سے 1.84% آبادی کو اسرائیل نے مار دیا ہے، حملے کر کے انہیں ختم کر دیا ہے ان 10 مہینے کی جنگ میں. اور یہ سوال پوچھا ہے کہ یہی دنیا کی کسی اور خطے میں کسی اور ملک کے ساتھ ہوتا کہ اس کی لگ بھگ 1.84% آبادی کو مار دیا جاتا تو کیا ہوتا. ذرا تصور کیجئے، یہ 2% آبادی اگر امریکہ کی ہوتی یا اسرائیل کی ہوتی کیا ہوتا. میں کہتا ہوں نیوکلیر وار ہو جاتی. لیکن غزہ کا مظلوم مسلمان ہے، وہ غریب عرب ہے، وہ ہر طرف سے گھرا ہوا ہے اور وہ ایمان پر ہے، اس لیے وہ پیٹا جا رہا ہے، اس لیے وہ کچلا جا رہا ہے. اس کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، اس کی نکلتی ہوئی آواز کو سننے والا کوئی نہیں. خیر بڑھتے ہیں آگے. سر دیر البلح کا یہ نظارہ ہے جہاں سے اسرائیلی فوج نکلی ہے، جہاں ایڈ روک دی تھی، جہاں سے لاکھوں لوگوں کو سمندر کی طرف بھیج دیا تھا کہ جاؤ 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 یہاں سے جاؤ، یہ سیف نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ نظارے سامنے آتے ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسرائیلی فورسز سے پوچھنا چاہیے یہ شہر جو تم نے تباہ کیا ہے، یہاں سے حماس کے لڑاکوں کی کتنی لاشیں حاصل کی ہیں، ہمیں بتاؤ. اور اگر نہیں کی ہیں، یہاں حماس کے لڑاکے نہیں تھے تو تم نے کس مقصد سے اس شہر کو اجاڑ دیا؟ یہ تو وار کرائم ہے. اگر یہ دشمن کے اڈے ہوتے تو کوئی تم سے سوال طلب نہ کرتا، لیکن یہ عام عوام کے گھر تھے، انہیں تباہ کر دیا، انہیں نیست و نابود کر دیا، انہیں زمیندوز کر دیا. کیوں؟ حماس کے لڑاکوں کی آپ باڈیز گناؤ، آپ بچوں اور عورتوں اور بزرگوں کو حماس کا گرگا تو نہیں بتا سکتے جو آپ انہیں گرگا، ٹیررسٹ، نہ جانے کیا کیا کہتے ہو. آپ حماس کے ایکچوئل لڑاکوں کو ان کی وردی، ان کی آئیڈینٹی، ان کے ہتھیاروں کے ساتھ دکھاؤ. نہیں دکھائیں گے. سچ کیا ہے دنیا جانتی ہے. فرینچ اتھارٹیز نے ایک پریلیمنری چارجز جو ہیں وہ لگائے ہیں ٹیلی گرام کے مالک پاول ڈوروف کے خلاف. حالانکہ یہ خبر ہے کہ وہ جیل سے باہر آ گئے، لیکن یہ بھی خبر ہے کہ وہ فرانس کو چھوڑ نہیں سکتے، انہیں وہیں رہنا ہوگا. کچھ کیسز ہیں چائلڈ ابیوز کے بھی ہیں، وہ سب ان کے خلاف چلتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ اس پورے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. سلامت رہیے، خوش رہیے.